بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ویڈیو میری زندگی کی اب تک مشکل ترین ویڈیو ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بات میں آپ کو سمجھا سکوں۔ آج میں آپ کے پاس ایک اسٹارٹ اپ کا آئیڈیا لے کر آیا ہوں اور یہ اسٹارٹ اپ ہے گالیوں کا۔ اس میں ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آپ جتنے جاہل ہوں گے اتنی زیادہ آپ ہمارے اس اسٹارٹ اپ میں مددگار ہوں گے۔ میں کوئی مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بہت سیریسلی اس آئیڈیا کو پروپوز کر رہا ہوں۔ آپ میں سے کوئی شخص اس کے اوپر کام کرنا چاہے تو میں ایڈوائز بھی کر سکتا ہوں، ریئل لائف سیمپل بھی پرووائڈ کر سکتا ہوں اور سکھا بھی سکتا ہوں کہ کیا بولنا ہے، کس کو بولنا ہے اور اس کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہوگی۔ میں اپنی ساری ریسرچ کر چکا ہوں۔ ہمیں کچھ فری لانسرز چاہیے جو کسی کے بیہاف کے اوپر کسی کو گالیاں دے سکیں۔ ہمیں گالیوں کو آؤٹ سورس کرنا ہے۔ چلیں تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں، میں آپ کو پہلے سچویشن کلیئر کر دیتا ہوں۔ ملک عزیز میں ہو یہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس ایک اسکل آ گئی ہے اور وہ اسکل ہے لوگوں کو گندی گندی گالیاں دینے کی۔ وہ اسکل ہے لوگوں کو ڈرانے کی، دھمکانے کی، طنز کرنے کی، تانا دینے کی، دھمکیاں دینے کی، جان سے مارنے کی، بیوی بچے اٹھانے کی، بہت ساری ہیں۔ اور اس کی وجہ سے اور ایسے جو لوگ ہیں وہ 0.001% بھی نہیں ہے، لیکن ان کی وجہ سے باقی 99.99% لوگوں کی زندگی حرام ہو چکی ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو روکنے کا۔ اچھی طریقے سے پتہ ہے ہم سب لوگوں کو کہ گالی دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں اتنے اچھے لوگ ہوتے ہی نہیں، کوئی اچھا کام نہیں ہے گالیاں دینے کا۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ممانعت کی ہے کہ کفار کے بتوں کو گالیاں نہ دو، یہ نہ ہو کہ وہ حد سے بڑھ جائیں اور آپ کے دین کے اوپر اور آپ کے خدا کو گالیاں دینے لگیں۔ گالیاں دینا منافق کی نشانی میں سے ایک ایسا شخص منافق ہوتا ہے۔ لیکن پھر ہمیں واقعہ ملتا ہے حدیبیہ کا۔ صلح حدیبیہ کے وقت عروہ بن مسعود آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان کا لہجہ بڑا گستاخانہ تھا۔ انہوں نے کچھ اس طرح کہا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اگر قریش کو غلبہ مل گیا تو یہ لوگ سارے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، بیکاز ان کی سوچ کے مطابق صرف لوگ اپنی رشتہ داریاں یا سیم قبیلے سے ہوں تو وہی نبھاتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اس کا گستاخانہ لہجہ سن کے ان کی محبت نے جوش مارا جو انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور کہا تم لات کی شرمگاہ کو جا کے چوسو۔ بزر کا ورڈ یوز کیا تھا، اس کا مطلب ہونٹوں کے بیچ کی جگہ بھی ہوتی ہے، شرمگاہ بھی ہوتی ہے، گالی کے معنوں میں لیا جائے گا۔ اس سے پھر وہ شخص چپ ہو گیا۔ اسلام بھی کہتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، کہ کوئی شخص آپ سے پہ ظلم کریں، آپ ظلم ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں یا دل میں برا سمجھیں۔ میں تو ہاتھ سے روکنے کا بھی نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ زبان سے اس کو روک لیں، آپ کی زبان چلانی ہے۔ تو یہ گالیاں دینا بھی ایک اسکل ہے ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی، جو بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ تو آپ ان کی زبان بن جائیے، ان لوگوں کا ساتھ دیجیے۔ اسٹارٹ اپ ورک کیسے کرے گا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک واقعہ عرض کروں۔ ایک صاحب تھے، ان کی بیگم تھی، 3 بچے تھے۔ سبزی لینے کے لیے جاتی تھیں بیگم، اور جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ بھائی آلو دے دو، بھائی بینگن دے دو، یہ کرو۔ کچھ دنوں بعد سبزی والے نے ان کو بولا کہ بہن آپ میرا نمبر لے لیجئے، آپ کو جو بھی چیز چاہیے مجھے بتا دیا کرے، آپ کہاں 8-9 مرلے سے چل کر فلیٹ پہ سے منزلوں سے اتر کے آتی ہیں، میں آپ کو اوپر پہنچا دیا کروں گا۔ اس نے بولا جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ چیٹ وغیرہ ہوئی، اب وہ بندہ ان کو وہی فون کرتا، گالیاں دیتا، دھمکیاں دیتا اور سب کچھ کرتا۔ وہ بندی اتنی پریشان ہوئی کہ اس نے ایک دن 8ویں 9ویں منزل سے چھلانگ مار لی اور مر گئی۔ اس کے 3 بچے تھے، شوہر بھی تھا۔ ایک اور صاحب سے کاؤنسلنگ سیشن کرتا ہوں، اس میں بات ہوئی تو انہوں نے بولا کہ جی ایک بندہ ہے مجھے روز فون کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے کہ آپ کی بیٹیاں اٹھا جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ تو میں مجبور ہو کے اس کو میں نے کوئی 10-20 لاکھ کی رقم دے دی۔ پھر جب معلوم کرنا شروع کیا تو اور لوگوں نے بتایا، اور لوگوں نے بتایا، اور لوگوں نے بتایا۔ اچھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ کسی شخص نے کال کی تو آپ سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں، کسی شخص نے کال کی تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، کسی شخص نے آپ کو گالیاں دی تھیں تو آپ کو رات کو نیند نہ آئے۔ تو میں لوگوں کو من کہا کرتا تھا کہ کسی کھال موٹی رکھیں، تو مطلب تھوڑا سا صبر کریں، گالیاں تو ہے نا کہ آپ کو مار تو نہیں دیا نا کہ فون کے اوپر فون بلاک کر دینا، سنیں کال، یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ تو ان میں سے کسی کی بد دعا مجھے لگ گئی، مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ تو پھر یہ واقعہ ریئل لائف میں میرے ساتھ بھی پیش آ گیا۔ تو اسٹارٹ اپ میں ہوگا کیا
اسٹارٹ اپ میں اس طریقے سے ہوگا کہ کوئی شخص آ کے بولے گا جی میرے بہاف کے اوپر فلاں بندہ مجھے بلی کر رہا ہے، تو میں آپ کو ہائر کرتا ہوں کہ میرے بہاف پہ آپ بات کر لیجئے. آپ آرام سے بات کریں. سامنے والا سخت لہجے میں بات کرے تو آپ سخت لہجے میں بات کریں. سامنے والا گالی دے تو آپ ویسی گالی جو دے رہا ہے بالکل اسی برابر آگے نہیں بڑھنا، ویسی گالی اس کو دے سکیں تاکہ اس کی زبان میں اس کو سمجھایا جا سکے کہ اگر آپ کسی کو بلی کر سکتے ہیں تو کوئی اور آپ کو بلی کر سکتا ہے. اب اس کا پورا جو میکینزم ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا. میں نے پوری ریسرچ کر لی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کوئی 70 گالیاں ہیں جو ہم 90% ٹائم پہ دے رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ بڑے کریٹیو ہیں تو ہم نے جگتیں بہت نکالی ہوئی ہیں، تو تقریباً 350 گالیاں بنتی ہیں. میں نے ان کی روٹ ورڈز تک ڈھونڈ لی ہے کہ کہاں سے بنتی ہیں. ہمارے معاشرے میں نا لوگوں کو عقل بھی نہیں گالی دینی کیسی ہے. دیکھیے بیوقوف تو نکلا ہے وقوف سے نا، وقوف عرفہ کہتے ہیں. کوئی بندہ ٹھہر کے کوئی کام نہیں کرتا، فوکس کے کوئی کام نہیں کر پاتا. آپ کسی بندے کو خبیث بولتے ہیں، اس کا مطلب وہ ہر چیز میں شرارت کرتا ہے. کمینہ اس شخص کو کہتے ہیں جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے. بچے کو ہمیشہ ماں کی گالی دینی چاہیے تاکہ اس کو اشتہا ملے. گالی دی اسی لیے جاتی ہے کہ سامنے والے کو غصہ ہے. جوان کو بیوی کی گالی دینی چاہیے، بوڑھے کو بیٹی کی گالی دینی چاہیے. اب مجھے ماں باپ کی گالی دے رہے ہیں، ماں باپ کو مرے ہوئے عرصہ ہوا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو خیر میں نے پوری ریسرچ کی ہوئی ہے کون کون سی گالیاں ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، وہ کیوں دی جاتی ہیں، اور اس کے جواب میں آپ کیا بول سکتے ہیں. گالی میں، انسلٹ میں، ڈیفیمیشن کے اندر اور ہیٹ اسپیچ میں کیا فرق ہے، کب آپ قانون کی گرفت میں آئیں گے، کب قانون کی گرفت میں نہیں آئیں گے. پاکستان میں بدقسمتی سے گالی دینا کوئی کرائم نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے ممالک میں نہیں ہے، ناروے، بیلجیم، 2-4 ملکوں کو چھوڑ کے، 7-8 ملکوں کو چھوڑ کے کہیں بھی کرائم نہیں ہے. تو گالیاں جس کو چاہے دیے جائیں، جتنے چاہے دیے جائیں، لیکن آپ کو روکنا پڑے گا. ہماری بچیوں کی عزتیں برباد ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں کا سکون برباد ہو رہا ہے، لوگ انزائٹی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ان چند خبیث لوگوں کی وجہ سے جو اس قسم کا دھندا کر رہے ہیں. تو جواب میں کوئی نہ کوئی دے. اب وہ آپ کو ہائر کریں گے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو سے بات کرنی ہے اس کو ریکارڈ کر لینا ہے. اب وہ دھمکیاں دیں، کچھ بھی دے، جیسے ہی وہ انسلٹ کو کراس کر کے ڈیفیمیشن کے اندر آئے گا یا تھریٹ کے اندر آئے گا یا ہیٹ اسپیچ کے اندر آئے گا تو آپ اس پہ کیس کر سکتے ہیں. بعد میں آپ کو بتا دوں گا سائبر کرائمز کی پاکستان میں کون کون سے سیل ہیں، کہاں آپ اس کی رپورٹ جمع کروا سکتے ہیں، کس پولیس والے اس پہ کر سکتے ہیں، پرائم منسٹر پورٹل پہ کہاں جمع کروا سکتے ہیں. تو اس بندے کو کم سے کم کوئی بندہ تو ہوگا نا جو اس کی زبان چپ کروا سکے. ظلم ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. کوئی تو ہو جو ان مظلوم غریب لوگوں کا ساتھ دے سکے، ان کی زبان بند کر سکے، اور ہم لیگل طریقہ اختیار کریں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کو ہائر کر لوں گا. اس کا کسی کاروباری سلسلے میں کسی شخص سے کوئی مسئلہ ہو گیا تو دونوں افراد مجھے جانتے تھے، تو انہوں نے بولا ذیشان بھائی آپ نیک آدمی لگتے ہیں شکل سے، اور آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہمارا تصفیہ کروا دیجئے. ایک واٹس ایپ گروپ بنا دیا اور دونوں نے اپنی سٹوری شیئر کر لی. جو سمجھ میں آیا، مفتیان کرام سے 4-5 سے مشورہ بھی لیا، میں نے ان کو فیصلہ سنا دیا، اور قصور وہ جو تھا آپ ان کو پیسے دیجئے. اس کے بعد اس نے مجھے بہت گندے 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 میسیج بھیجے. اچھا جب مجھے میسیج ملے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا نا ہوا کیا. میں تو بالکل سن ہو کے رہ گیا. میں کہا اللہ میاں یہ کون سی زبان بول رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اب یقین کریے مجھے ریسرچ کرنی پڑی، ڈکشنری میں وہ گالیاں ڈھونڈنی پڑی جا کے کہ ان گالیوں کا مطلب ہوتا کیا ہے اور کس پیرائے میں دی جاتی ہیں اور کیوں دی جاتی ہیں. 7-8 دن ہو گئے ہیں. اب چلتا ہوا بھی روڈ میں کوئی آواز بھی مارتا ہے تو مجھے لگتا ہے گالی دے رہا ہے. کوئی آڈیو کے پہ میسیج بھیج دے، کچھ کر دے تو ہاتھ کپ کپا رہے ہوتے ہیں کہ گالی نہ نکل آئے اس میں سے. تو ڈپریشن میں تھوڑا سا رہا. پھر میں نے اس کو بڑا ٹیکنیکل بندہ ہوں، ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں، تو انالیٹیکلی غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو ہم ڈائسیکٹ کیسے کر سکتے ہیں. پھر یہ اسٹارٹ اپ کا آئیڈیا جنریٹ ہوا. پھر باقی سٹوریز پڑھنا شروع کی، ریسرچ کرنا شروع کی، لوگوں سے بات کی. 2000 سے اوپر پاکستان میں مہینے کی خودکشی ہو رہی ہے، اور پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا بلی، کوئی ایسا گالی والا ہوتا ہے جس کو آپ کچھ بول نہیں سکتے. ویسے ہی میں تو پاکستان کماتا ہوں، سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہوں 5-6 دن کے لیے. ان واقعات کے بعد سوچ رہا ہوں 5 سال میں 10 سال میں ایک دفعہ آیا کروں گا تاکہ ان لوگوں سے جان تو چھوٹے. کوئی طریقہ ہے نہیں ان لوگوں سے جان چھوٹنے کا. تو اسی معاشرے میں بھیا ہم لوگ رہ رہے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آ رہی، اگر آپ کو یہ آڈیو پسند نہیں آ رہی، تو کسی اور ملک میں چلے جائیے. ہمارے ملک میں تو ہر دوسرے گھر کا یہی حال ہے. ہر تیسرا چوتھا بندہ اپنے بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو جلن میں، حسد میں، کسی نہ کسی وجہ سے ایسے ہی ذلیل کر رہا ہے. خیر ریل لائف میں آپ کو سمپل دے رہا ہوں آپ کے اسٹارٹ اپ کے لیے، جو ریل لائف ڈیٹا آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل سے ملتا ہے. شاعر کہتا ہے تیرا رتبہ بہت بلند سہی، تیرا رتبہ بہت بلند سہی، دیکھ میں بھی خدا کا بندہ ہوں. میں نے اپنے دوست عبداللہ سے کہا کہ یار کیا کروں. تو عبداللہ نے بولا چل یار دعا مانگتے ہیں. اے اللہ سائیں تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، ان لوگوں کے جو مجھ پر غلبہ پا جائیں، ان لوگوں کے جو مجھے ذلیل و خوار کرتے پھریں، ان لوگوں کے جن کے بدلے میں میری مدد کرنے کو کوئی تیار نہ ہو. اللہ سائیں سب سے یہی سنا ہے تو معاف کر دیتا ہے، مجھے معاف کر دے. اللہ سائیں مجھے تجھ سے اچھے کی امید ہے تو اچھا کر دے. اللہ سائیں عبداللہ نام ہے، نام کی لاج رکھ لے، میری مدد کر.
رب انی مغلوب فانتصر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے معاشرے میں ڈانس کی اور پتہ نہیں کون کون سی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، تو سوچا کہ یہ ویڈیو بنا کے جو معاشرے کا ایک پرابلم ہے اور جو ریئل لائف میں میرے ساتھ بھی آ گیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو اگر یہ زبان آتی ہے تو پلیز مجھ سے رابطہ کیجئے، ہم یہ اسٹارٹ اپ لانچ کرتے ہیں، یقین کریے پاکستان کی آدھی آبادی کا فائدہ ہو جائے گا۔ ذاتی انتقام پہ تو یقین رکھتا نہیں ہوں، لیکن یہ کوئی 250 سے اوپر میسیجز آ چکے ہیں، میں تو آپ کو ایک سنایا ہے ابھی سیمپل کے طور پر۔ وہ بہت زیادہ دکھی میسیج ہیں، بڑا دکھی ہوں، ماں باپ کو گالیاں۔ ایک بات سچ کی ہے بندے نے کہ کتابیں بیچتا ہوں، میں پہلے بھی کتابیں بیچتا تھا، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی یہ چل رہا ہے۔ بیگم کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو 16 سال کی تھی، شادی ہو گئی میری، 22 سال سے میرے پاس ہے، میرے پاس پلی پڑی ہے، تو وہ غلط بولتی ہے تو میرا قصور ہے، ماں باپ کا تو نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو یہ زبان آتی ہے اور اسٹارٹ اپ میں کام کرنا ہے تو مل کے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ زبان آتی ہے میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے بڑی کوشش کی تھانے میں بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے بولا جی آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو پاکستان آ کے رپٹ کٹوانی پڑے گی۔ پرائم منسٹر پورٹل پہ جمع کروائی کمپلین، تو کہنے یہ کسی کے حدود میں نہیں آتی، کون سا تھانہ لگے گا، کون سا انچارج لگے گا، گالی دی، بندہ اس وقت کہاں پہ تھا، کس تھانے کی حدود میں تھا۔ پھر بات کی کسی وکیل سے تو انہوں نے بولا جی تو سائبر کرائم میں نہیں آتا، تو واٹس اپ میسیج ہے اور یہ وہ، اس کی اتھینٹسٹی ہوگی، فورینسکس کرانی پڑے گی، فورینسکس کے لیے پاکستان میں لیب نہیں ہے۔ اس ویسے ویڈیو سے ایک بات اور بھی واضح ہو گئی، یہ ہم بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں نا موٹیویشن اسپیکرز ہیں اور بڑے بڑے ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، پتہ نہیں کیا ہے کیا لوگ ہیں، گھروں میں یہ حال ہوتا ہے سب کا ایک جیسا ہی۔ پاکستان سے پیسہ مل جاتا ہے، پاکستان سے شہرت بھی مل جاتی ہے، بیوی بچے بھی مل جاتے ہیں، گھر بھی مل جاتا ہے، عزت نہیں ملتی۔ اور پھر ہم جیسے حساس لوگوں کا گزارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ہم چھوڑ کے کسی اور ملک میں آ جاتے ہیں، اور یقین جانیے یہاں عزت ملتی ہے، پیسے کی فکر نہیں ہے، شہرت کی فکر نہیں ہے، گھر کی فکر نہیں ہے، روٹی کپڑے کی فکر نہیں ہے، عزت کے بغیر گزارا ہوتا نہیں بھیا۔ بچپن سے پتہ نہیں کیا عادت ہے کہ گالی اور دھمکی برداشت نہیں کی ہے، بولتا ہوں یہ نہ کرو، بس مارنا ہے تو ادھر مارو، کیونکہ اگر بچ گیا نا تو چھوڑوں گا نہیں۔ دھمکی نہ دو، گالی نہ دو، غلط بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بندہ بہت اسٹریس میں، بہت پریشانی میں چلے جاتا ہے، اور اس کا پھر مداوع کرنے والا کوئی ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں تو سنتا ہی کوئی نہیں ہے، تھوڑا پیسہ آپ کے پاس آ جائے، ایک موبائل آپ کے آگے ہوتی ہے، ایک پیچھے ہوتی ہے، اب ایسے بندے کے اوپر بندہ کیا ایف آئی آر کٹوائے، کیا بات کرے اور کیا نہ کرے، اور کیا زبان بولے۔ اور رشتہ دار بھی کوئی کسی کام نہیں آتے بھیا، اچھے میں سب ساتھ ہوتے ہیں، برا وقت پڑتا ہے تو بندہ بولتا ہے آپ کا پھٹا ہے، آپ خود ہی نہ بیٹھے۔ اللہ سے بندہ درخواست کر سکتا ہے، لیکن جب تک جواب نہ آئے تب تک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جنود لم تروہا، وہ غزوہ احزاب میں اللہ نے اپنے جنود بھیجے تھے، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے توسط سے کوئی نہ کوئی جنود کہیں نہ کہیں سے آ جائیں، میرا مسئلہ بھی حل ہو۔ لیکن یہ اسٹارٹ اپ کا آئیڈیا یقین کریں بہت تگڑا ہے، بہت اچھا ہے، اس پہ کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، خالی پاکستان کا نہیں ہے بھیا۔ پاکستان میں چل گیا، ٹیسٹ کیس ہمارا ہو جائے گا، ہم جانتے بھی، گالیاں بھی جانتے ہیں، پھر ہم انڈیا میں لے جائیں گے اس کو، پھر ہم بنگلہ دیش میں لے جائیں گے، ہر جگہ سے فری لانسر ہائر کیا کریں گے جو گالیاں دے سکیں۔ تو مجھے ضرور بتائے گا کمنٹ کے اندر یہ آپ کو میرا آئیڈیا کیسا لگا، اور اگر آپ کو یہ والی زبان آتی ہے جو مجھے نہیں آتی مجھے ضرور بتائیے، مل کے کام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پیسہ بناتے ہیں۔ میری باتیں سننے کا شکریہ، میرے واسطے دعا کیجیے گا، میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔